سب سے خطرناک فتنہ علماء سو کا فتنہ ہے۔ لوگ کافر کے بارے میں تو جان لیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، لیکن علم رکھنے والا ایک منافق بہت ہی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جو چرب زبان ہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 143۔ جو لفظوں کا کھیل جانتا ہے، پس جو ایک عالم گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اکثریت کو گمراہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو ان کے ایک ہم عصر نے مشورہ دیا کہ آپ پر یہ جائز ہے کہ آپ بحالت مجبوری حکومتی مطالبہ مان سکتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر میں ان کا یہ خود ساختہ باطل عقیدہ تسلیم کر لوں کہ قرآن مخلوق ہے تو تمام مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے احباب علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ جب ان علماء نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کیا تو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں لائے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے علماء نے ہمیں فتویٰ نہیں دیا کہ ہم آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف اور صرف نوجوان اور مچھیرے تھے، اور لوگوں کی اکثریت اپنے گمراہ علماء کے پیچھے دھوکے میں رہی۔ پس علماء حق کی صحبت اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ عالم کافی نہیں ہے بلکہ علم رکھنے والے کا تعلق باللہ حق کا ایک معیار ہے۔ ابلیس بہت علم والا تھا، اور بھی بنی اسرائیل کے بہت سے اہل علم کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن سامری نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور وہ ایک بہت جادوئی شخصیت رکھنے والا چرب زبان آدمی تھا۔ اس نے اللہ کے ایک نبی کو پیچھے دھکیل کر ان کی قوم کو اپنے زیر کیا۔ لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کی پیروی کی، تو حق پر ہونے کی دلیل مقبولیت نہیں ہے۔ اگر آپ ہارون علیہ السلام اور سامری کو الیکشن میں کھڑا کریں تو سامری جیت جائے گا، کیونکہ سامری جانتا تھا کہ لوگوں کو کیسے بے وقوف بنانا ہے۔